تعالیٰ مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کے سب اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم سب کو ساتھ ہونا بھی چاہیے۔ اس وقت ہم سب کو ان کا اور ان کی فیملی کا ہر اعتبار سے ساتھ دینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور دعا جو ہے یہ سب سے بڑا تعاون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولانا صاحب کو جو صدمہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو بہت بہت صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ جیسے ان کا نام جمیل ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، برادری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مزید ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اور اصل میں یہ نیک لوگوں کے اوپر حالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر بندے کے اوپر حالات بھیجتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر کوئی ایسی پریشانی لے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں پریشانیوں سے بچائے۔ تو میں تو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر کوئی پریشانی لے کے آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو پھر بلند کر دیتا ہے، اس مقام تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو وہ رات کو بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار، ایسا اس کو بخار ہوا، ایسا بخار ہوا کہ اس کو جسم کانپنے لگ گیا بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ مہمان تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی جی اصل میں اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے تھے، کوئی اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا تھا جس سے اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو میں نے اس کے اوپر یہ حالات بھیج کے اس گناہ کو معاف کر دیا، اور میں اس کو جنت میں بلند درجے تک پہنچانا چاہتا تھا جن تک یہ اپنی عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر یہ حالت بھیجی اور اس کو پھر اس مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر وہ حالات بھیج کے پھر اس کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیتا ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر جو ہوتا ہے وہ شروع میں ہوتا ہے، شروع مصیبت میں صبر ہے، اس کے بعد صبر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک عورت بیٹھی اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر رو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بڑھیا صبر کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا مجھ سے، یعنی مجھے مصیبت پہنچی ہے، آپ کو تو نہیں پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس عورت سے کسی نے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ابھی گئے ہیں۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی، پیچھے چل پڑی، جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، مجھے مصیبت کی وجہ سے پریشانی میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ کا کہ آپ آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت صبر جو ہوتا ہے نا یہ ابتدا میں ہوتا ہے، جب آدمی شروع میں رو دھو کے اور پھر اللہ کی ناراضگی کے بول کے بہت کچھ کر کے پھر صبر کیا تو کیا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں سے گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے، اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو پھر بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے دے کے پھر واپس لیے، اور سب سے بڑا بیٹا جو آپ کا فوت ہوا وہ حضرت ابراہیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بال اتار کے ان کے برابر چاندی صدقہ کی، اور 7ویں دن ان کا نام اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ان کا نام رکھا۔ تو یہ بیٹے جو آپ کے فوت ہوئے ہیں غالباً 18 مہینے کی ان کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، بڑے پیارے لگتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو آپ کے آ رہے تھے،
تو آپ فرما رہے تھے